وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، سامنے وہ دلہن بنی لڑکی اس وقت اس کی سیج سجا کے نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اس کی ساری سیج کو زمیں بوس کر چکی تھی۔ پورے کمرے کا حشر نشر بگاڑ چکی تھی، اور کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ خون خار نظروں سے ارزم ہاشمی کو دیکھا، جیسے نظروں سے ہی نگلنے کا ارادہ ہو۔ دوسری طرف ارزم اپنے کمرے کی بگڑی حالت دیکھتا سخت سیخ واق ہوا۔ غصے سے دروازے کو لاک لگاتے اس کی جانیں پڑھا، تم پاگل ہو گئی ہو، کیا حرکت ہے یہ؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتا جھنجھوڑ گیا، بدلے میں وہ اسے خود سے پرے دھکیلتی ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کر گئی۔ ارزم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زویا کی اس حرکت پر ارزم کا جی چاہا کہ بدلے میں وہ دو رکھ کے لگا دے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، لیکن اپنا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہنے دیا۔ وہ اسے سامنے کھڑی لڑکی کو مار نہیں سکتا تھا۔ رک کیوں گئے؟ مارو مارو نا! ارزم ہاشمی اسے سینے پر دونوں ہاتھوں سے زور سے پیش کرتی پیچھے دھکیل گئی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ ارزم ہاشمی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زویا اس کے ساتھ ایسے بھی کر سکتی ہے، وہ بھی شادی کی پہلی رات پر۔ اچانک اسے ہوا کیا تھا کہ اتنی پینک ہو گئی، یہاں تک کہ ہاتھ تک اٹھا لیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ یکدم بستر پر جا کر گرا اور اب خاموشی سے اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ تم دھوکے باز، چیٹر، جھوٹے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں! وہ اس کے اوپر آتے اس کا گریبان تھامے چلائی کہ اگلے پل ارزم ہاشمی نے اسے جھٹکا دیتے بستر پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں کے اطراف میں لگاتے وہ اس کے پینک ہوتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی! تم نے مجھے چیٹ کیا، مجھے جھوٹے پیار میں پھنسایا! وہ اب چلاتے ہوئے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی بھر کر لے آئی، لیکن کمزور نہیں پڑ رہی تھی۔ کیسے پتہ چلا میں نے جھوٹا پیار کا ناٹک کیا؟ ایڈوکیٹ زویا ملک! وہ بنا اس پہ کوئی وزن ڈالے اس سے 2 انچ کے فاصلے پر اس کے اوپر جھکا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا تم زویا ملک کو جھوٹے پیار کے ناٹک میں نکاح کر کے اسے تسخیر کر لو گے؟ تم جیسے جھوٹے شخص پر زویا ملک تو تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ وہ غصے اور نفرت سے پھنکاری تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھتا ارزم ہاشمی قہقہہ لگاتا ہنسا تھا۔ چلو پتہ چل گیا کہ تم ایک دیو کی قید میں قید ہو گئی۔ وہ اس کی کلائیوں پر گرفت سخت کرتا ایک ایک لفظ چبا کر بولا، پیچھے ہٹو ارزم ہاشمی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ پھر سے غصے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی چلائی، اگر اب تمہاری آواز اونچی ہوئی نا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم سے پیار کا جھوٹا ناٹک بھی کیا تھا۔ وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کی باتوں نے زویا کے دل پر گہری ضرب لگائی۔ بس نے زویا کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ثابت کر رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ صبح ہونے دو، تمہاری اس قید سے یہ پنچھی کیسے اڑتی ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتے بولی، تب تک میں اس پنچھی کے پر کاٹ چکا ہوں گا، جاننا چاہو گی کیسے؟ اس کے قریب ہوتے جھکا تھا کہ زویا پھر سے چلائی۔ اس بار ارزم کا دماغ بھی سخت گھوما تھا۔ جس بات سے وہ منع کر رہا تھا وہ وہی کر رہی تھی۔ خبردار تم نے مجھے چھوا ارزم ہاشمی، اللہ کی قسم جس حصے کو چھو گے کاٹ کے پھینک دوں گی۔ وہ اس قدر بری طرح پینک ہوتی چلائی کہ ایک پل کو ارزم ہاشمی اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس وقت اس قدر غصے میں تھی کہ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا وہ واقعی خود کو کاٹ ڈالتی۔ نہیں چھو رہا تمہیں، تمہارے اندر وہ خاصیت ہی نہیں جو ارزم ہاشمی کو امپریس کر سکے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا جبکہ زویا اپنی کلائیاں دباتی اٹھتی اس کے مقابل آئی۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ نفرت اور غصے سے پھنکاری، اگر تمہاری بکواس ہو گئی ہو تو سائڈ پر ہو جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے۔ لیکن اگر پھر بھی اپنا یہ ڈرامہ جاری رکھنا ہے تو وہاں ٹیرس پر جا کر زور زور سے چلاؤ اور سب کو اکٹھا کر کے بولو، ارزم ہاشمی سے چیٹر، پیار کے جال میں پھنسا کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں تمہاری مدد کو۔ وہ بہت ہی مطمئن انداز میں غسیلی نگاہ اس پر ڈالتا بستر کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ یو بلڈی، بس! وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھاڑا، کنٹرول کرو اپنی زبان کو، ورنہ ایسے کنٹرول کروں گا کہ دوبارہ منہ کھولتے 100 بار سوچو گی۔
उसे एक तरफ पुश्त करते बाथ रूम की जानिब बढ़ा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इर्ज़म हाशमी झूठे, मुझे अभी इसी वक्त तलाक। खबरदार, खबरदार जो अब कभी तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ निकला, चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसका जबड़ा सख्ती से दबोचे उसके चेहरे पर गुस्से से फुनकारा और झटके से उसे छोड़ा। क्यों किया है तुमने मेरे साथ निकाह? ये वो सवाल था जिसके जवाब पर वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। जिसने ये बताया कि इर्ज़म हाशमी ने धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर निकाह किया, उसने वजह नहीं बताई। वो वेस्ट पर हाथ रखे एक आईब्रो उचकाते पूछ रहा था। जोया उसके चौड़े सीने को देखती आंसू हलक में उतार गई। उसे लगा वो अपने सारे गम इस शख्स के सीने से लगकर भूल जाया करेगी। ये उसकी पनाहगाह होगा। कभी कोई ताना, कोई भूला भटका तंजिया फ़िक्रा सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन सामने खड़ा शख्स जितना खूबसूरत था, उसका दिल उतना ही काला था, क्योंकि वो चीटर था। चलो मैं बता देता हूँ। वो उसके पास आया। अंबरीन हाशमी। कुछ याद आया? इर्ज़म की बात पर वो एक पल को साकित रह गई। वो कैसे भूल सकती थी उस औरत को जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी अंधेर हुई थी। एक नाम और सब याद आ गया, है ना? वो मेरी मम्मा है, जिन पे केस चला कि तुमने उन्हें जेल पहुंचा दिया और तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगी। अब की बार इर्ज़म के दिमाग अपनी जगह से बुरी तरह हिल गया। वो वही है जहां वो डिज़र्व करती है। मेरी मम्मा के बारे में एक लफ्ज़ भी बकवास की तो इसी वक्त सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। जो तुम अब तक उनके साथ कर चुकी हो ना, अभी उसका हिसाब ही पूरा नहीं हुआ। अपनी सज़ाओं में इजाफा मत करो। उसको गर्दन से दबोचे चिल्लाया। उसकी गिरफ्त थोड़ी सख्त थी कि एक पल को जोया को लगा कि उसका सांस रुक जाएगा। उसको सांस आना रुक गया कि अगले पल वो उसे झटके से छोड़ गया और आंखें नीचे खुद पर कंट्रोल करता रुख फेर गया। जोया अपना गला पकड़े पीछे होते काउच पर जा गिरी। उसकी आंखें और गाल सुर्ख हो गए थे। आंखें उबलकर बाहर को आ रही थी। वो गहरा सांस भरते आंखें मीच गई। क्या वो इर्ज़म हाशमी ही था जो झूठ में ही सही उसकी तकलीफ पर तड़प जाता था? आज खुद ही उसे तकलीफ दे रहा था। उसकी मोहब्बत ने उसे आज बहुत बुरी तरह से रौंदा था। वो उसकी जानिब एक निगाह किए बाथरूम की तरफ बढ़ा कि न जाने क्यों कदमों ने आगे बढ़ने का साथ न दिया। दिल को मजबूत करने की कोशिश में वो हलकान हुआ और वापस पलटकर उस तक आया जिससे वो झूठे प्यार का नाटक करने का दावेदार था। झटके से उसे अपनी बाहों में उठाते बिस्तर पर लिटाया। उसके गले से उसके हाथ को पीछे हटाया जहां इर्ज़म के हाथों के निशान साफ दिखाई दिए। वो शौक नज़रों से इर्ज़म को देखती खींच खींच कर सांस ले रही थी। इर्ज़म ने ग्लास में पानी उंडेलते उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे लेने के बजाय जोया ने गुस्से से हाथ मारते परे झटका। दांत पर दांत जमाए वो उसे घूरता उठ गया। तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारे साथ नरमी की जाए। वो खुद पर जब्त करता पीछे हटा के अगले पल वो खड़ी होती उसका गिरेबान थाम गई। तुमने जो किया है ना, इसका पूरा पूरा हिसाब लूंगी मैं। मत समझना कि माफ़ करूंगी। इर्ज़म ने उसके हाथ को अपने कॉलर से हटाते जोर से झटकते फिर उसकी कमर पर पीछे मरोड़ा। वो कर्राह कर रह गई। आइंदा मेरे कॉलर तक पहुंचने की हिम्मत भी मत करना, और जो आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया हर बार नहीं बख्शूंगा। आइंदा लिमिट में रहना, समझी तुम? उसे ज़ोर से बिस्तर पर धक्का देते वो खुद बाथरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि वो वहीं रोते हुए इस वक्त को याद करने लगी जब सब कुछ बहुत अच्छा था। जिंदगी पुरसुकून थी। सुबह होते ही वो तेज तेज कदमों से नीचे आई थी। शिजा, नाश्ता ठीक से बैठ के करो वरना मार खाकर जाना यूनिवर्सिटी। जोया ने उसे टोका पर वो जल्दबाजी में जूस का ग्लास पीती बाहर निकली। आपी वैन आ गई है, मुझे निकलना है, अल्लाह हाफ़िज़। उसके गाल पर प्यार देते दरवाजे की जानिब बढ़ी कि फिर न जाने क्या जहन में आया और जोया को कस के सीने से लगाया। खैरियत है लड़की, आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। जोया ने मुस्कुराकर पूछा, आपी हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहा करो, अच्छी लगती हो। उसे प्यार करती हाथ से हाथ छुड़ाती बाहर निकलती चली गई और जोया कितनी ही देर वहीं खड़ी रह गई, जैसे वो हाथ छूट गया जो अब कभी नहीं मिलने वाला। उसका डर उस वक्त सच साबित हुआ जब एक कार एक्सीडेंट में शिजा को हॉस्पिटल लाया गया। वो पागलों की तरह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भाग रही थी और फिर उसे इमरजेंसी में अपनी बहन मशीनों में जकड़ी मिल गई।
اس کا علاج ہو رہا تھا، ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ اسے بچایا جا سکے۔ تبھی اس کی نگاہ کوریڈور کی دوسری جانب اٹھی، جہاں ایک عورت بیٹھی زویا کو ہی سہمے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے دیکھتے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے آ گئی، میں چاہ کر بھی بریک نہیں لگا پائی اور یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ عورت رو دی۔ دعا کیجیے گا میری بہن کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں آپ کو سیدھا جیل پہنچاؤں گی۔ زویا کی سخت گیر آواز پر انہوں نے دہلتے دل سے اسے دیکھا، اور پھر جو ڈاکٹر نے بتایا وہ تو مرنے کے قریب ہو گئی۔ شزا کوما میں چلی گئی تھی اور زویا کی زندگی اندھیر ہو گئی۔ وہ وکالت کر رہی تھی اور اس وکالت میں اس نے اس عورت کے خلاف کیس چلایا اور انہیں سزا دلوائی۔ عدالت ملزم کی تعزیرات پاکستان دفعہ 337 اور دفعہ 379 کے تحت 5 سال قید بامشقت اور 5 لاکھ روپے دیت ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ زویا نے پہلا کیس ہی لڑا اور جیت گئی، اور پر وہ جیت اس کے لیے خوشی کا باعث نہ بنی، کیونکہ اس کی بہن ابھی بھی کوما میں تھی۔ اور ایسے میں پھر آیا ارزم ہاشمی، اس کی زندگی کے اندھیروں کو اجالوں سے بھرنے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارزم ہاشمی امبرین ہاشمی کا بیٹا ہے۔ جن دنوں اس کی مما پر یہ کیس بنا وہ ملک میں تھا ہی نہیں، اور اس کے والد اور بھائی نے اسے یہ بات چھپائی۔ انہیں لگا وہ خود ہینڈل کر لیں گے، لیکن جب امبرین ہاشمی کو سزا ہو گئی تو مجبوراً انہیں اپنے بڑے بیٹے کو بتانا پڑا۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو سب سے پہلے اپنی ماں سے جیل میں جا کے ملا۔ اس کا دل خون کے آنسو رویا۔ انہوں نے اس معاملے سے دور رہنے کو کہا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک نکلا، اور اس نے زویا کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسا کر اس سے شادی کی تاکہ اس کی عزت اس کے وقار کو رون سکے۔ جس طرح اس نے ہاشمی خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، ویسے ہی اس سے بدلا لے۔ اسے کیا لگا میں اسے بخش دوں گا؟ وہ میری ماں کو جیل بھیج کر خود کو فاتح سمجھ رہی تھی۔ اب میں اس کے اعتماد، جذبات اور پیار کو رون کر وہی تکلیف دوں گا جو اس نے مجھے دی، میری ماں کو دی، میرے خاندان کو دی۔ اس بار سزا قانون سے نہیں دل سے ملے گی زویا علی۔ وہ شاور لے رہا تھا اور آنکھیں نیچے چہرے پر سخت کرختگی لیے سوچتا جا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ جس محبت کو وہ جھوٹ اور ڈھکوسلا سمجھ رہا تھا، بدلے کی آگ سمجھ رہا تھا، وہی محبت اسے بہت جلد ناخن چنے چبانے والی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہاشمی ہاؤس میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ارباز ہاشمی کل سے بری طرح اپسیٹ تھے۔ ایک طرف ان کی بیوی جیل میں تھی تو دوسری طرف ان کا بیٹا اس لڑکی کو نکاح کر کے گھر لے آیا تھا جس کی شکل دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کے گھر میں تھی، ان کی بہو کے روپ میں، اور اسے لانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بڑا بیٹا ارزم ہاشمی تھا۔ آپ اب بھی چپ ہیں بابا؟ حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ اچانک سے ارحم نے اپنے باپ کو خیالوں سے چونکایا تو اس کی جانب دیکھتے ہوئے ماتھے پر 2 بل ڈال گئے۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ لڑکی جس نے ماما کو جیل پہنچایا، ہمارے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگایا، وہ اس وقت ہمارے ہی گھر کی چھت تلے موجود ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے بابا؟ اس کی وجہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اسی سے پوچھ لو۔ وہ سر جھٹک گئے۔ پر اس گھر کے بڑے تو آپ ہیں نا، اور ہر فیصلہ آپ کا ہے، تو آپ نے بھائی کو روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ اسے بدلہ لینا تھا اپنی ماں کا، ہمارے خاندان کی بدنامی کا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیسا بدلہ ہے جو رات کو بند کمرے میں لیا جا رہا ہے؟ اس کی بات پر ارباز ہاشمی کے لب بھینچے۔ تبھی ارزم نکسک سے تیار سیڑھیاں اترتا نیچے آتا دکھائی دیا۔ ارزم، وہ اپنے بابا کو ایک نظر دیکھتا سلام کرتے وہیں سے باہر نکلنے لگا کہ ان کی پکار پر رکتے ان کی جانب پلٹا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رات کو اچانک تم اس لڑکی کو گھر لے آئے، اس سے نکاح کر لیا اور ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیا۔ بتاؤ مجھے کیوں کیا ایسا؟ وہ ہائپر ہو رہے تھے۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، فی الحال آپ اس معاملے سے دور رہیں اور جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ وہ انتہائی سنجیدگی بھرے انداز میں بولا، ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن صرف مجھے اتنا بتا دو کہ کیا یہ سب کرنے سے تمہاری ماما جیل سے چھوٹ جائیں گی؟ وہ واپس گھر آ جائیں گی؟ ہمارے خاندان کی عزت پر جو داغ لگا ہے کیا وہ دھل جائے گا؟ اگر تو یہ سب ہو جاتا ہے تو مجھے تمہارے کسی بھی عمل سے کوئی اعتراض نہیں۔ بابا، آپ کو مجھ پر یقین رکھنا ہوگا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ بات کا ہاتھ تھامے بولا، بھیا، بابا نے پوچھا مما واپس آ جائیں گی، اس کا جواب نہیں۔ ارحم نے تنفر سے کہا، نیور ایور۔ اچانک سے اپنے عقب سے زویا کی آواز سنتا وہ لب بھیج گیا۔ وہ بہت تنفر سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی۔
تمہاری مما کبھی واپس نہیں آئیں گی، سمجھے تم؟ اور مسٹر ارزم، کیوں ان کو جھوٹے دلاسے دے رہے ہو جو ہو ہی نہیں سکتا؟ زویا نے پر یقین انداز سے کہتے ارزم کو دیکھا۔ ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر تم ہمیں ہی للکار رہی ہو۔ ارحم غصے سے آگے بڑھا کہ ایک دم بیچ میں ارزم آ گیا۔ لمٹ میں رہو اپنی، خبردار جو ایک غلط قدم بھی بڑھایا تو۔ ارزم کا سرد انداز دیکھتے ارحم کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ ارباز ہاشمی بھی ایک قہر کی نظر دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا گئے۔ اور تم، پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، میرے گھر والوں کے کسی معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اسٹے اوے فرام دیم۔ وہ زویا کو بھی وارن کرتا باہر نکل گیا، جبکہ زویا سر چھٹکتی واپس روم کی جانب آئی۔ اسے کچھ دیر میں ہاسپٹل نکلنا تھا کیونکہ ڈاکٹر ندا نے اسے شزا کے بارے میں کچھ خاص بتانا تھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی اور زویا بھی الجھن کا شکار تھی کیونکہ انہوں نے اسے ہاسپٹل نہیں کہیں اور بلایا تھا۔ ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچی تو ایک ٹیبل پر وہ بیٹھی دکھائی دی۔ ڈاکٹر ندا، آپ نے یہاں بلایا؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ ان کے پاس بیٹھی۔ زویا، کچھ بھی خیریت نہیں، بات ہی کچھ ایسی ہے جو میں ہاسپٹل میں بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے رازداری سے کہا۔ بتائیں مجھے، میں سن رہی ہوں، کیا ہوا؟ وہ ہمتن گوش ہوئی۔ زویا، شاید یہ سن کر تمہارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے، خود پر قابو رکھنا۔ وہ تمہید باندھ رہی تھی اور زویا کا سانس تھما۔ زویا، شیزا از پریگننٹ۔ زویا کو لگا کہ اس پر پہاڑ آن گرا ہو۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ تو کوما میں تھی پچھلے 3 ماہ سے۔ تو وہ پریگننٹ کیسے ہو گئی؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اس کا حمل 12 سے 15 ویک کا ہے، مطلب ایکسیڈنٹ کے وقت سے یا 1 ویک پہلے وہ پریگننٹ ہوئی، لیکن حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کیا کوئی اس کی زندگی میں تھا؟ کیا اس کا کوئی بوائے فرینڈ؟ زویا خود سے سوال کر رہی تھی۔ ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سچ ہے جو تم سے چھپایا گیا۔ ڈاکٹر ارسلان نے، پلیز ان پہ مت کرو بھروسہ۔ وہ شخص صرف پیسوں کا ہے، جس نے پیسوں کی خاطر رپورٹ میں رد و بدل کی۔ ڈاکٹر ارسلان کی جیب کس نے گرم کی ہے؟ کوئی آئیڈیا نہیں، لیکن کنفرم وہ کسی کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ تمہاری بہن کوما میں تو گئی، یہ رپورٹ تمہیں مل گئی، بٹ شی از ریپڈ وکٹم۔ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، اس کے جسم پر تشدد کے نشان بھی ہیں، اور رپورٹ بھی کلیئر تھی، لیکن رپورٹ بدل گئی۔ کیوں؟ کس کے کہنے پر؟ میں نہیں جانتی، پر تمہیں بتانا اب ناگزیر ہو گیا۔ وہ سخت پریشان ہوتے بولی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ زویا کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ شیزا کی جان کو اس ہاسپٹل میں خطرہ ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ، جہاں وہ تمہاری نظر میں ہو، اور اس کا ہونے والا بچہ بھی، جسے مارنے کی سازش ہو رہی۔ لیکن تم جانتی ہو وہ کوما میں ہے، اور بچہ کو کیسے مارا جائے گا؟ شیزا کی جان لی جائے گی، اسی لیے اس سے پہلے شیزا کے ساتھ کچھ مزید برا ہو، اسے وہاں سے لے جاؤ۔ ڈاکٹر ندا کا لہجہ رند گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سب کچھ بتایا۔ میں آج رات ہی شیزا کو ہاسپٹل سے نکلوانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ گڈ، لیکن زویا، یہ بات راز رہے کہ میں نے تمہیں سب بتا دیا۔ سب طرف کیمراز لگے ہیں، بہت احتیاط سے اسے وہاں سے نکالنا ہے۔ اگر پکڑے گئے تو بہت کچھ برباد ہو جائے گا۔ برباد تو اب وہ ہوں گے جنہوں نے میری بہن کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ غصہ ضبط کرتے، آنسو پہنچتے اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ اس کا عزم دیکھتے ڈاکٹر ندا نے اس بات میں سر ہلاتے گہرا سانس بھرا۔ ایک بوجھ تھا ان کے دل پر جو آج اترا تھا۔ ہیلو مسٹر عاصم، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی عاصم کو کال کر رہی تھی۔ عاصم ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس کے 2-3 کیسز میں زویا نے بہت مدد کی تھی اور زویا کے دل سے عزت کرتا تھا، اور زویا بھی اس پر بہت ٹرسٹ کرتی تھی۔ ہاں بولو زویا۔ وہ اپنے سارے کام اس کے لیے چھوڑتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ فوراً مدعے پر آئی۔ ایک وہی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، اور پھر زویا نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی، جس میں شیزا کے ایکسیڈنٹ اور کوما میں جانے کا تو بتا دیا، اور یہ بھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اسے پروٹیکشن دینی ہے۔ کام ہو جائے گا زویا، ڈونٹ وری، اسے تسلی دے گیا، پر سب کچھ بہت رازداری سے کرنا ہے۔ اسے بولتی سخت پریشان لگی۔ جسٹ ٹرسٹ می۔ سب ہونے سے پہلے شیزا ہاسپٹل سے غائب ہوگی۔ وہ اسے تسلی دیتا کال کاٹ گیا۔ اب وہ اپنے عمل میں تیزی لا رہا تھا، اور زویا دل ہی دل میں شیزا کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ اگر شیزا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر وہ کوئی شخص ہے ہی
یہ مسز امبرین ہاشمی کیسے بیچ میں آ گئی؟ ایکسیڈنٹ ان کی گاڑی سے ہوا، ایکسیڈنٹ سے پہلے اس کے ساتھ۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اے پروردگار میری بہن کی حفاظت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ گاڑی اس نے گھر کی جانب موڑ دی۔ اب اسے رات ہونے اور شزا کے محفوظ مقام پر پہنچنے کا ویٹ تھا۔ اس کے بعد وہ ایک ملاقات مسز امبرین ہاشمی سے کرنے والی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو وہ بھی جانتی ہوں گی، ورنہ موسٹلی کیسز میں تو گاڑی والا مار کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر اسے ہاسپٹل لے کر آئیں، صرف یہی نہیں بلکہ وہیں بیٹھی رہیں جب تک زویا ہاسپٹل نہیں پہنچ گئی، اور کتنی آسانی سے انہوں نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ وہ الجھ رہی تھی جیسے کچھ مسنگ تھا، کوئی بات جو اس سے چھپی تھی، پر کیا؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارزم اندر داخل ہوا۔ اس کی شرٹ کے اوپر 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے کا نقشہ کچھ حد تک بگڑا ہوا، بازو کونیوں تک فولڈ ہوئے تھے، ہونٹوں کا کنارہ پھٹا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کے ساتھ لڑ کر آیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھ کر غصے سے پوچھنے لگی۔ اپنے کام سے مطلب رکھو۔ وہ بنا اسے دیکھے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ فضول میں مار کٹائی کرتے رہتے ہو، اچھا بھلا بزنس ہے اس کی طرف، مجھے لیکچر دینا بند کرو۔ وہ اسے بازو سے تھامے خود سے قریب کرتے غرایا۔ ایک تو اس کا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا، اوپر سے وہ اسے مزید باتیں سناتی زج کر رہی تھی۔ ہٹو آگے سے۔ اسے خاموش پاتا دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ حد ہے اس شخص پہ، لڑ کر خود آتا ہے اور غصہ مجھ پر، ایڈیٹ۔ وہ سر چھٹکتی آسن کا میسج پڑھنے لگی۔ کام مکمل ہو گیا، ڈن۔ اس کا میسج پڑھتے زویا نے سکون کا سانس بھرا۔ کافی دیر ہو گئی لیکن ارزم ڈریسنگ روم سے باہر نہیں نکلا، تو وہ تجسس کے مارے اندر چلی گئی اور سامنے منظر دیکھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خدایا یہ سب کیا ہے؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ ارزم نے ذرا سی گردن ترچھی کرتے اسے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھا۔ باہر جاؤ۔ وہی کھردرا انداز، نہیں میں نہیں جاؤں گی، ادھر ہو، مجھے دیکھنے دو۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتی اس کی ایپس کو دیکھنے لگی جس پر چاقو لگنے کا نشان واضح تھا۔ اسے زخم آیا تھا، پیچھے ہٹو۔ اسے ہلکا سا پوچھ کرتے پیچھے ہٹا گیا۔ تمہیں ہاسپٹل جانا چاہیے، کس سے لڑے ہو؟ جس نے اتنی بے دردی سے مارا ہے۔ تمہارے ہاتھ پیر نہیں تھے؟ مارا کیوں نہیں؟ وہ بری طرح بھڑکی تھی اور اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی تھی، لیکن ایک بات واضح تھی کہ وہ پاگل ہوئی تھی اسے زخمی دیکھ کر۔ اس کی جان نکلی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے مجھے تکلیف میں دیکھ کر۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا تھا۔ شاید، لیکن میرے اندر ابھی انسانیت زندہ ہے ارزم ہاشمی۔ وہ اب اس کا زخم صاف کر رہی تھی اور اس پر بینڈیج لگانے لگی۔ اس کے کثرتی وجود سے نگاہیں ہٹائے وہ اس کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ اب اس کے ہونٹ پر روئی سے صفائی کرتے وہ اپنی نظریں بار بار اس کے انابی لبوں پر پھسلنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ دل عجیب سے انداز سے دھڑکنے لگا تھا، حالانکہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اسے کچھ نہیں سمجھتا سوائے اسے تکلیف پہنچانے اور درد دینے کے لیے۔ اس نے اس سے نکاح کیا تھا تاکہ اپنی ماں کی تکلیف کا بدلہ لے سکے۔ اتنی بڑی باڈی بنا لی صرف دیکھنے کے لیے، بندہ مار کھا کے آ جائے تو ایسی باڈی پہ لعنت ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ ارزم کو صاف سنائی دی تھی، اور جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود سے لگا گیا۔ اس کے برہنہ سینے سے لگتے ہوئے ایک دم اپنا سانس روک گئی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچا گئی۔ اتنا مار کر آیا ہوں نا اسے کہ ہاسپٹل میں بیٹھ کر اپنی ٹوٹی ہڈیاں گن رہا ہوگا اور ڈاکٹر سوچ رہا ہوگا کس ہڈی کو کہاں جوڑوں۔ اس کی بات پر زویا نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور تم لیکچر دینا بند کرو۔ وہ اسے ایک طرف کرتا پیچھے ہٹا۔ انتہائی کوئی فضول قسم کے بندے ہو تم۔ وہ اسے پش کرتی باہر نکلنے لگی کہ اسے ایک دم جھٹکے سے کھینچتے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ بہت بولتی ہو تم، ان لبوں پر اگر میں نے قفل لگایا تو بہت تڑپو گی تم۔ اس کا جبڑا اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ 1 انچ کے فاصلے پر رکھے دھیرے سے بولا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی زویا کی کمر پر تھا۔ تمہاری اتنی جرت نہیں کہ تم میرے ہونٹوں کو چھو بھی سکو۔ ایک زوردار پنچ لگے گا، جو بچا کچا نقشہ رہ گیا ہے نا وہ میں بنا دوں گی۔ وہ جارحانہ انداز میں بولی، جبکہ اس کے جواب پر ارزم طنزیہ مسکان کے ساتھ پیچھے ہٹا۔
تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہارے لبوں کو چوموں گا؟ تم میں ایسی کوئی خاص بات ہے ہی نہیں جو مجھے اٹریکٹ کرے، اسی لیے بے فکر رہو۔ وہ اس کی بے عزتی کرتا سر جھٹکتا باہر جانے لگا، جس نے ارزم کو جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ تمہارے اندر کیا ہے جو اتنا اترا رہے ہو؟ یہ سڑی ہوئی باڈی اور اس پر یہ بگڑا ہوا منہ، اور ان لبوں کا جام کوئی پاگل لڑکی ہی پینا چاہے گی جو دماغ سے پیدل ہوگی، کیونکہ ہونٹ تو تمہارے اس اتنی گھنی بیئرڈ میں کہیں چھپ ہی گئے ہیں۔ جس کو بھی کس کرو گے اسے تو یہ داڑھی ہی چبھنی ہے۔ آیا بڑا مجھے باتیں سنانے والا، ٹرائی کرنا چاہو گی؟ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اپنے خوبصورت و نابی لبوں پر زبان پھیرتا اسے چڑھا رہا تھا۔ مر بھی جاؤں تو کبھی بھول کے بھی ٹرائی نہ کروں، چھی یک۔ وہ برا سا منہ بناتے باہر نکل گئی۔ اس کے موبائل پر عاصم کی کال آ رہی تھی۔ زویا نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کیا تم اس وقت یہاں آ سکتی ہو؟ میں آ رہی ہوں، ایڈریس بتائیں۔ وہ فوراً نکلی تھی جبکہ اس کی بات دروازے کی اور سے ارزم سن چکا تھا، اور اب وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے باہر پہنچی تو گارڈ نے خود گیٹ کھول دیا۔ ارزم گاڑی روکتے گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ تو عاصم ربانی کا گھر ہے، زویا یہاں کیوں آئی؟ اس کا عاصم سے کیا تعلق؟ وہ بہت الجھ رہا تھا، لیکن دل جیسے سخت غصے میں بھر گیا تھا۔ وہ اس سے دکھاوے کی محبت کرتا تھا، لیکن اس دکھاوے کی محبت میں اسے نہ جانے کیوں سخت جیلسی ہو رہی تھی۔ وہ گیٹ کے پاس آیا اور بیل بجائی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اس کی جانب آتے تعارف پوچھا۔ دروازہ کھولو، پھر بتاتا ہوں کون ہوں میں۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا، دیکھو صاحب، تم جو کوئی بھی ہو، جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ گارڈ اپنی بات مکمل کرتا، وہ اسے گھونسا مارتے نیچے گرا گیا۔ اس نے گن چلانی چاہی، لیکن ارزم نے اسے موقع ہی نہ دیا اور 2-3 گھونسوں میں ہی اسے ادموا کر گیا اور بہت آرام اور دھڑلے سے اندر گیا۔ وہاں کوئی مزید گارڈ دکھائی نہ دیا۔ وہ تن فن کرتا اندر داخل ہوا۔ اسے زویا کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین ہوا کہ تبھی اسے ایک روم سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرف بڑھا، دروازہ کھلا تھا۔ اندر کا منظر دیکھتے ارزم کا خون کھول اٹھا۔ جہاں زویا رو رہی تھی اور عاصم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دے رہا تھا، ارزم کی برداشت یہیں تک تھی۔ وہ پورا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتے سیدھے عاصم کے منہ پر مکہ جڑ گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ عاصم کو اور زویا کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ عاصم سیدھا ہوتا اپنے ہونٹ سے بہتا خون دیکھنے لگا، اپنے سامنے کھڑے اس باڈی بلڈر کو جس کا چہرہ انتہائی سرخ ہوا تھا اور آنکھیں بھی انتہا کی سرخ تھی۔ وہ عاصم کو مارنے کو پھر سے آگے بڑھا۔ رک جاؤ ارزم، پاگل ہو گئے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ زویا نے اسے بازو سے پکڑتے تھامنے کی کوشش کی تو اسے پرے جھٹک کر عاصم کا گریبان تھام گیا۔ جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے قریب آنے کی بھی، اسے چھونے کی بھی؟ میں ہاتھ توڑ دوں گا تیرے۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ بس کر دو ارزم، پیچھے ہٹو، ہر وقت لڑائی مار کٹائی، اور کچھ آتا ہے تمہیں؟ وہ اسے زور سے پیچھے دھکا دے گئی، یا شاید وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ صحیح کہہ رہی، قصور اس کا نہیں تمہارا ہے۔ مڈل کلاس لڑکی ہو نا، اپنی اوقات تو دکھانی تھی۔ بابا صحیح تھے تمہارے بارے میں، تم ہر بار ایک نیا مرغا پھنساتی ہو اور اپنا شکار۔ ارزم، آج ایک بار پھر سے زویا کا ہاتھ اس پہ اٹھا تھا، لیکن ارزم نے اسے اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا۔ ہر بار نہیں سہن کروں گا، تم نے جو مجھے آج یہاں آ کر چیٹ کیا اس کی سزا تو تمہیں ضرور دوں گا۔ وہ اس کی کلائی سختی سے تھامے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ارزم رکو، میری بات سنو۔ عاصم آگے بڑھا کہ ارزم نے انگلی اٹھاتے اسے اپنی نظروں سے وارن کر گیا۔ راستے میں مت آنا، تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ بولا نا، بیچ میں مت آنا۔ وہ اب کی بار اتنا اونچا چلائے کہ پیچھے بستر پر بے ہوش وجود میں ہلچل سی ہوئی۔ ارزم، زویا نے دکھی ہوتے اسے پکارنا چاہا۔ جب وہ غصے سے اس کی کلائی تھامے کھینچتا وہ باہر لے کر گیا اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑ گیا۔ ارزم گاڑی کو سلو کرو، وہ چلائی تو ارزم نے اور سپیڈ بڑھا دی کہ ایک پل کو ان کی گاڑی سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرانے لگی، لیکن ارزم نے بروقت موڑ کاٹتے ہٹ ہونے سے بچایا۔ زویا گاڑی کو جھٹکا لگنے سے ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی اور پھر سے گاڑی کو ہواؤں سے باتیں کرتا دیکھ دہل کر ارزم کو دیکھنے لگی، جس نے گاڑی کو گھر کے پورچ کے اندر کیا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی روکے وہ نیچے اترتا، زویا کی کلائی کو سختی سے دبوچے اندر کی جانب بڑھا۔
کمرے میں لے جاتے دروازے کو لاک لگاتا اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ ارسم کچھ غلط مت کرنا ورنہ معاف نہیں کروں گی، زویا نے روحانسے ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو میں وہ اس کے اوپر بیڈ گراؤنڈ پر جھکا تھا کہ وہ چیخ مارتی اس کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے آج ارزم کے غصے سے خوف آیا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ آدھی رات کو جا کر ملتی اور پھر میرے نزدیک یہ غلط ہے۔ میں ان سے ملنے نہیں گئی تھی، وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کر بولی۔ سمجھ نہیں آ رہی، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ اب کی بار اسے خود سے پرے دھکیل گیا اور بستر سے پیچھے ہٹا۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میں تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم میری محبت تو کیا میری نفرت کے بھی قابل نہیں۔ میں اپنی بہن کے پاس گئی تھی، اچانک وہ چلائی، کوما میں ہے وہ، اور پریگننٹ بھی۔ وہ اتنے کرب سے بولی کہ ارزم کا دل دکھ سے رہ گیا۔ سن لیا سچ، آ گیا سکون۔ اس کے پاس آتے بھڑکی۔ میری بہن کو برباد کر دیا ہے آپ کے خاندان نے، جانتے ہیں کیسے؟ سب کچھ کیا دھرا آپ کے بھائی کا تھا۔ اس سے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی اور اسے بچانے والی آپ کی موم، جنہوں نے سارا الزام اپنے سر لے لیا، جبکہ وہ ایکسیڈنٹ بھی آپ کے بھائی ارحم نے کیا۔ وہ غصے سے سب بولتی چلی گئی اور رخ پھیرتے روتی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ ارحم ایسا نہیں کر سکتا، وہ معصوم ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ وہ ایسا نہیں، صرف اتنا نہیں، وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو اچھا خاصا اماؤنٹ دے کر خرید چکا ہے کہ وہ میری بہن کو سلو پوائزن انجیکشن دے کر مار ڈالیں۔ عرصے پہلے کہ آپ کے بھائی کا پلان کامیاب ہوتا، میں نے مسٹر عاصم کی مدد سے اسے وہاں سے نکلوا دیا اور انہوں نے ہی مجھے بلوایا تھا شزا کے لیے، اور تم وہاں پہنچ گئے۔ وہ شخص مسیحا ہے، میرا لٹیرا نہیں۔ اگر مارنا ہے نا تو اپنے بھائی کو مارو جس نے میری بہن کی عزت کے ساتھ کھیلا، اسے برباد کر دیا اور اس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ لیکن کسی اپنے کو تو سزا نہیں دی جا سکتی، اس پر تو تم ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤ گے نا، لیکن اوروں کو سزا دینا تم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ بولتے بولتے جیسے تھک گئی تھی اور ارزم کو اپنا آپ آج اس کے سامنے بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ پر ڈونٹ یو وری، آپ کے بھائی کو نہ صرف جیل پہنچاؤں گی بلکہ عمر قید کی سزا دلواؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ غصے سے کہتی ڈریسنگ روم میں جاتے دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی، جبکہ ارزم بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا، جو کہ ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ غصے سے کمرے سے نکلتا ارحم کے کمرے کی جانب بڑھا، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ پتہ کر راتوں رات وہ کہاں غائب ہو گئی سالی۔ زمین کھودو، آسمان میں جاؤ، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، زندہ یا مردہ، سمجھے تم؟ مر گئی تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہو جائے گا، اور اگر زندہ بچ گئی تو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ وہ فون پر کسی سے رابطے میں تھا، اور وہ جیسے ہی پلٹا، ارزم کا ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتا، ارزم نے اس کی خاص نس دباتے اسے بے ہوش کر دیا اور اسے وہاں سے لیے حویلی کی بیک سائڈ پہ بنے ڈارک روم میں لے آیا۔ اسے ایک چیئر کے ساتھ رسیوں سے باندھتے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ آج اس بات کا شدت سے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بھائی نہیں یقین کیا میں نے زویا پر۔ یہی ایک مغموم امید تھی کہ کاش تم کہہ دو یہ جھوٹ ہے، پر اپنے کانوں سے سب سننے کے بعد تمہیں چھوڑ دینا انسانیت کی توہین ہے۔ ارحم اس کے بے ہوش وجود سے مخاطب تھا، اور اگلے پل وہ وہاں سے باہر نکلتا۔ باہر ایک موٹا تالا لگا گیا، ایک گارڈ کو بھی وہاں تعینات کرتا۔ وہ گھر سے ہی نکل گیا۔ اس وقت زویا کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اسے کچھ وقت اکیلے رہنا تھا، اپنے دماغ کو سکون دے کر ایک فیصلے تک لانا تھا، اور وہ فیصلہ انتہائی مشکل اور کٹھن تھا۔ جب سے شزا کو ہوش آیا تھا تب سے وہ پینک ہوتی کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ عاصم نے پورا روم ہاسپٹل میں بدل دیا تھا۔ 2 نرسز، ایک لیڈی ڈاکٹر ہمہ وقت اس کے پاس موجود تھی۔ ہر ضرورت کی چیز میسر تھی، پر اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دے دیا اور وہ پھر سے نیند میں چلی گئی۔ اسے کب ہوش آئے گا ڈاکٹر؟ عاصم کے چہرے پر پریشانی تھی۔ شاید ایکسیڈنٹ سے پہلے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، جس وجہ سے یہ شدید انزائٹی کا شکار ہے۔ اسے کچھ دیر کے لیے سونے دینا ہی بہتر ہے۔ ڈاکٹر شازیہ نے عاصم کو تسلی دی، اور اسے کیا ہوا تھا عاصم سب جانتا تھا۔ اس کے پاس کھڑا ہوتا اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، شاید کوئی 18-19 سال کی،
اور اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا سوچ کر عاصم کا دل بھی سخت دکھا۔ کاش اسے ٹھیک سے ہوش آ جائے تو پتہ چل سکے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ بس سوچتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک جی چاہا فون کر کے زویا کو بتا دے کہ شزا کو ہوش آ گیا، لیکن رات کو جو اس کا شوہر ارزم تماشا لگا کر گیا تھا، اس کے بعد وہ احتیاط برت رہا تھا اور یہی چاہتا تھا کہ وہ خود ہی یہاں آئے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر، جبکہ ان دونوں کے بیچ کے حالات سے بھی ناواقف تھا۔ اسے آفس سے کال آئی تو وہ ڈاکٹر اور نرس کو ضروری ہدایت دے کر باہر نکلا، جبکہ اس بار اس نے بنگلے کی سیکیورٹی سخت کر دی۔ وہ یہاں اکیلا رہتا تھا، اسے کبھی سخت سیکیورٹی کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن رات کو ارزم جو گارڈ کے ساتھ کر کے گیا تھا، اس کے بعد عاصم کو سیکیورٹی کے لیے سیریس ہونا پڑا۔ جیل کے سرد بے رحم ماحول میں ارزم کے قدم گونجتے ہوئے اندر داخل ہوئے، آنکھوں میں سوال، دل میں بے یقینی۔ وہ ایک مضبوط شخص تھا، مگر ماں کو قیدی لباس میں دیکھ کر اس کی دنیا جیسے تھم گئی۔ وہ میز کے اس پار بیٹھی تھی اور چہرے پر وقت کی تھکن لیکن ممتا کی چمک آج بھی باقی تھی۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائیں، جیسے برسوں بعد زندگی نے جھلک دکھلائی۔ کیسے ہو ارزم؟ اتنے دن بعد ماں کی یاد آئی۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا تب سے وہ آج دوسری دفعہ ان کے پاس جیل ملنے آیا۔ مما، کیا اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ آپ کی گاڑی سے ہوا؟ پہلا سوال ہی جان لیوا تھا۔ امبرین ہاشمی چہرے کا رنگ ایک دم فق ہوا۔ مما، آنسر می۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ امبرین ہاشمی کا سر جھک گیا۔ تم اس لڑکی نے سب بتا دیا نا؟ ارزم، مجھ سے وعدہ کرو یہ راز رکھو گے، میرے ارحم کو بچا لو گے، وہ معصوم ہے، اسے کچھ مت ہونے دینا، اپنے بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھانا۔ وہ اسے روتے ہوئے کیا نصیحتیں کر رہی تھی، وہ اپنے بالوں کو نوچ گیا۔ آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں مما؟ آپ کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، اور نہ صرف یہاں تک وہ اسے مارنے کی کوشش بھی کر چکا ہے، اور آپ اس شیطان کو بچانے کو بول رہی ہیں۔ وہ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ الٹ گیا۔ ارزم، وہ اس کی نادانی تھی، میں ماں ہوں نا، بھگت رہی ہوں نا اس کے کیے کی سزا، اسے بچا لو۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ ارزم نے دکھی دل سے انہیں دیکھا۔ اگر اس لڑکی کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو کیا آپ مجرم کو معاف کر دیتی؟ اس کے سوال نے امبرین ہاشمی کو بہت زور کا ہنٹر مارا تھا۔ بتائیں مما، کیا سزا ہونی چاہیے؟ ارزم ہاشمی کی نظر میں ایسے شخص کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے مما۔ ارزم، وہ تڑپ گئی۔ اس سے پہلے یہ سب دنیا والوں کو پتہ چلے میں اسے موت کی نیند سلا دوں گا۔ جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا باہر نکلتا چلا گیا۔ امبرین ہاشمی سے آوازیں دیتی رہ گئیں لیکن وہ نہ رکا۔ اسے رکنا ہی نہیں تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا، اب بس عمل درآمد کرنا تھا۔ یس مسٹر منیر، کیس ری اوپن ہوگا، جیسا میں نے کہا بالکل ویسا کریں آپ، میرے پاس سب ثبوت ہیں، آپ بس کیس ری اوپن کے لیے عدالت میں درخواست دائر کریں۔ وہ کال بند کر کے جیسے ہی پلٹی، پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص ارزم تھا، جس کا رخ گھر کے اندر نہیں بلکہ وہ گھر کے بیک سائڈ پر جا رہا تھا۔ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ یہ وہاں کیوں جا رہا ہے؟ زویا کو سمجھ نہ آئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور وہ باہر نکلی۔ ارحم کے کمرے کا رخ کیا لیکن وہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کی بیک سائڈ جاتی انیکسی کی جانب بڑھی کہ ایک دم پاؤں مڑتے ہی وہ منہ کے بل گری۔ اس کی ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ آستین سے منہ سے خون صاف کرتی بمشکل اٹھی تھی۔ تھوڑا لنگڑا کر دیوار کے سہارے چلتی اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ دونوں بھائی موجود تھے۔ ارزم دروازہ کھولتا جیسے ہی اندر داخل ہوا، ارحم کو ہوش آ چکا تھا اور وہ خود کو رسیوں سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ ارزم کو دیکھتا وہ ایک دم تھم سا گیا۔ ارزم نے اگلے پل اس کے منہ سے ٹیپ اتاری اور کھینچ کر ایک تھپڑ اسے رسید کیا، اور پھر ایک اور۔ بھیا، وہ چلایا، آواز نہیں ورنہ ابھی اسی وقت جان سے مار دوں گا۔ اپنی جیکٹ سے گن نکالتا وہ ارحم کی کن پٹی پر رکھ گیا۔ ارحم کا تو سانس ہی اٹک گیا۔ اس کا سگا بھائی اس پر گن تانے ہوئے تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، جواب دو۔ کیوں ایک معصوم کی زندگی برباد کی؟ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ بولو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اس نے گن کو ان لاک کرتے پھر سے اس پر تانی۔ وہ سخت گھبرا گیا۔ ارزم، نسوانی آواز سنتا وہ بری طرح چونکا۔ اس کے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے، لیکن
اس ایک آواز نے اسے واپس ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ وہ بہت مشکل سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آنے لگی، لیکن اس سے چلا نہ گیا۔ اس کا دایاں پاؤں بری طرح مڑا تھا کہ اسے اب چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ زویا جسٹ گو، وہ بنا پیچھے مڑے بولا تھا۔ نہیں ارزم پلیز رک جاؤ، اسے کچھ مت کرنا، یہ قانون کا مجرم ہے، یہ میری بہن کا مجرم ہے، اسے قانون سزا دے گا، اپنے ہاتھوں کو اس کے خون سے مت رکھنا۔ وہ بمشکل رک رک کر بول رہی تھی۔ اس کی درد بھری آواز سنتا ارزم کا دل دھڑکا اور وہ جھٹکے سے پلٹا۔ اسے دیکھتا وہ دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، ناک اور منہ سے بہتا خون جو وہ بار بار آستین سے صاف کر رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ارزم کو دیکھ رہی تھی۔ ارزم فوراً اس کی طرف لپکا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ اس کا چہرہ تھامے بولتا دیوانہ سا لگا۔ ارزم اسے کچھ مت کرو، اسے قانون کے حوالے کرنا، مسز امبرین ہاشمی کو جیل سے رہا کرانا۔ وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی، اسے بری طرح سے چکر آیا تھا کہ سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ارزم نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھامے اپنے سینے سے لگایا اور بنا ارحم کو دیکھے فوراً اسے گود میں اٹھائے باہر نکلا۔ اس کے نکلتے ہی گارڈ نے دروازہ پھر سے بند کرتے وہاں تالا لگا دیا۔ وہ اسی لیے کمرے میں آیا اور بستر پر لٹاتے اس کے چہرے سے خون کو صاف کرتا لب بھینچ گیا۔ اس کے ماتھے کی چوٹ پر اینٹی سٹیک لگاتے اس کی انگلیاں ہولے سے لرزی تھیں۔ وہ لمحہ اس کے درد کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ تم میری جان لے کر دم لوگی زویا، وہ کرب سے بولتا اس کے ماتھے پر دھیرے سے پھونک مارتا سہلا رہا تھا۔ کیوں درد ہو رہا ہے تمہیں بھی؟ وہ اس کو دیکھتے دھیمے سے بولی۔ اتنا سارا خون بہہ گیا، ہوا کیسے یہ سب؟ وہ اس کی بات کاٹتا پوچھ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم اسے مار دو گے، میں بھاگتے ہوئے آئی کہ میرا پاؤں مڑ گیا۔ وہ اپنی حالت بتاتے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے پیر کے پاس بیٹھتا اسے ہاتھ میں تھام گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو۔ زویا کو اس کا یوں پاؤں پکڑنا اچھا نہیں لگا۔ چپ رہو، آرام سکون سے تو چل نہیں سکتی تم۔ اس کا نرم اور نازک پاؤں ہاتھ میں لیتا وہ اسے سیدھا کرتا کہ وہ پہلے ہی چلا دی۔ پلیز ارزم کچھ مت کرنا، مجھے بہت درد ہو رہی ہے، میری جان نکل جائے گی۔ وہ آگے کو ہو کر بیٹھی اسے ٹوک گئی۔ ارزم اس کی جانب جھکتا جھٹکے سے اس کے لبوں کو اپنا قبضے میں لیا اور بنا اسے سوچنے کا موقع دیا اس کے پاؤں کو جھٹکے سے سیدھا کیا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی جو ارزم کے ہونٹوں میں دب سی گئی۔ وہ گہرے سانس بھرتی آنکھوں میں آنسو لیے اس بے رحم کو دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ اس کے معاملے میں بے رحم ہی ثابت ہوا تھا۔ اس کا دھیان بٹانے کو اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اپنا کام کر دکھایا۔ دھیرے دھیرے سے پیچھے ہوتا اس کے لبوں کو بہت ہی دھیرے سے اپنے ہونٹوں سے آزاد کرتا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا اب اس کے کپڑوں کو دیکھنے لگا جو بہت خراب ہو چکے تھے اور وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ زویا اوپن یور آئیز، جسٹ چینج یور ڈریس، اسے کمر سے تھامے اپنے ساتھ لگائے بولا۔ نہیں ہوگا مجھ سے، رہنے دو۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے سینے پہ سر گرا گئی، جبکہ منہ کے بل گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے رگڑ لگنے سے کچھ پھٹ بھی گئے تھے۔ اس کے گھٹنوں پہ بھی شاید چوٹ آئی تھی پر وہ بتا نہیں رہی تھی۔ وہ لائٹس ڈم کرتا خود ہی اس کے کپڑے چینج کرنے لگا۔ اس کی شرٹ اوپر کی تو وہ گھبرا گئی۔ کیا کر رہے ہو ارزم؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ارزم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کرا دیا۔ صرف ڈریس چینج کر رہا ہوں، فکر نہیں کرو، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وہ اسے تسلی دیتا اس کی شرٹ کو ہٹاتا اسے دوسری شرٹ پہنانے لگا۔ زویا کو اپنے نازک حصوں پر اس کا لمس محسوس ہوا تو بے اختیار جھرجھری سی لی، جبکہ وہ بنا کسی جذبے کے اس کا ڈریس چینج کرواتا اس کے گھٹنوں کو چیک کرنے لگا۔ تم نے کہا تھا کچھ نہیں کرو گے؟ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتے گہرے سانس بھرتی بولی۔ زویا مجھے دیکھنے دو، وہ دھیمے لیکن نرم لہجے میں بولا۔ کیا دیکھنا؟ اس کی بات کا غلط مطلب نکال بیٹھی تھی۔ جسم اس کا دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ تمہارے گھٹنوں پر بھی چوٹ آئی ہے، مجھے دوا لگانے دو۔ وہ اس کو کہتے دھیرے سے اس کی لیگز کو سیدھا کرتا اس پر مرہم لگانے لگا۔ بالکل غیر ارادی ہی اس کی نگاہ اس کے سڈول سی ٹانگوں پر جا ٹھہری۔ وہ خوبصورتی کا دلکش مجسمہ تھی۔ اس کی دھڑکنوں کے لمس کو وہ بامشکل سہن کر پایا تھا کہ اب اس لمس میں وہ اٹک گیا تھا اور بہت بری طرح سے اٹکا تھا۔
اس کا ہاتھ زویا کی ٹانگوں پر ٹک سا گیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں نیچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کا دلکش سراپا دیکھتا وہ اس کے قریب ہوتا جھکا تھا، اس کے گالوں پر اپنی بیئرڈ کو رگڑتا وہ خود پر اس لڑکی کے حسن کو حاوی ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ ارسم، زویا نے گھبرا کر جھرجھری لیتے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی سے دیکھتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے اوپر کو اٹھا گیا۔ پین کلر لے لو، درد کا آرام آ جائے گا۔ اس کی آواز نے ارسم کے ہوش ٹھکانے لگائے تھے۔ وہ چپ چاپ گولی لیتی واپس لیٹ گئی تھی۔ ارسم نے اس پر کمفرٹر کھول کر ڈالا، اس کے چہرے سے بالوں کو سمیٹا، پیچھے کرتے اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ ارسم، یہیں رہنا میرے پاس، کہیں مت جانا۔ وہ فٹ سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ارسم جانتا تھا وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ ارحم کو گولی نہ مار دے، پر وہ پاگل یہ نہیں جانتی تھی کہ خون کے رشتوں پہ گولیاں چلانا اتنا آسان نہیں۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ کل تلک جو بات بھی کرتے نہ تھے، جو نگاہیں چار تک کرتے نہ تھے، آج ان کو پیار ہم سے ہو گیا ہے۔ دل تیری دیوانگی میں کھو گیا ہے، عشق تم سے ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سونے کا یقین کرتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ تم سے جھوٹی محبت نہیں زویا، سچا عشق کر بیٹھا ہوں، اور شاید کبھی تمہیں بتا نہیں پاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ ارحم کو اس کے بابا نے اس قید سے باہر نکال لیا اور سے لیے اندر آ گئے، اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور اسے سینے سے لگایا۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ وہ اسے پیار سے پوچھتے سخت برے لگ رہے تھے۔ جب تک ارسم کو مار کے موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتا تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ بھائی کے لیے ایسے الفاظ مت نکالو منہ سے۔ مارنا ہے تو اس لڑکی کو مار دو جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ارباز ہاشمی تنفر اور غصے سے بولے، جبکہ حقیقت سے نابل تھے۔ اسے تو ایسی سزا دوں گا کہ وہ نہ زندوں میں رہے گی نہ مردوں میں۔ فی الحال آپ مجھے چھپا لیں۔ ارسم کو یہی لگے گا کہ میں بھاگ گیا ہوں، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلے گا اس لڑکی کی موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ ارحم شیطانی ہنسی ہنسا، جبکہ اس کی بات کا مطلب جو ارباز ہاشمی سمجھے تھے وہ تھا ہی نہیں۔ کہاں جا سکتا ہے وہ؟ کیسے نکلا؟ جی بڑے صاحب اسے لے کر گئے۔ ابھی وہ مزید چلاتا کہ ارباز خان نے صاف لفظوں میں اسے جتا دیا کہ وہ ارحم کو بھگا چکے ہیں، اور جو وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بابا حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، وہ وہیں ہار گیا۔ یہ جنگ حق اور باطل کے ساتھ ساتھ اپنوں سے بھی کرنی تھی۔ ہر رشتے کو وہ داؤ پر لگاتا جا رہا تھا۔ وہ ان سے بنا کچھ کہے باہر نکل گیا، جبکہ ارسم نے باہر آتے گاڑی میں بیٹھے اپنے دوست تسبیح کو کال ملائی۔ اس کے نکلتے ہی ارحم نے چال چلتے باپ کو ایک کمرے میں بند کیا۔ جانے سے پہلے زویا جان تمہارا دیدار تو کرتا جاؤں اور تمہیں اوپر پہنچا جاؤں۔ وہ بہت شاطرانہ انداز میں اس کے کمرے میں گیا، جو ابھی شاور لیے باہر نکلی تھی۔ سامنے ارحم کو دیکھتے وہ تھم گئی۔ واو، سو بیوٹیفل، تم تو اپنی بہن سے بھی زیادہ حسین یو نو۔ وہ کھلتی کلی تھی جسے میں نے کھلنے سے پہلے ہی مرجھا دیا، اور تم تو کھلتا گلاب ہو، اور تمہیں تو میں مسل دوں گا۔ وہ دانت پر دانت جمائے سختی سے بولا۔ زویا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے مسلو گے؟ وہ ایک ٹیبل کے پاس کھڑے ہوتے تنزیہ مسکرائی۔ مسلنا تو دور کی بات، تم تو مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو پھر بتاتا ہوں تمہیں میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی وہ اس کے پاس جاتے کسی وقت دروازہ کھلا اور ارسم پولیس کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ ارحم اس کی چال سمجھ نہ سکا اور اس میں پھنس گیا۔ کیس عدالت میں ایک بار پھر ری اوپن ہوا اور زویا نے ہی لڑا تھا۔ اس بار ارسم اس کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہیں دوسری طرف ڈاکٹرز کی مسلسل دیکھ بھال اور عاصم کی توجہ سے شزا بہت حد تک سنبھل گئی تھی۔ اسے بھی عدالت لایا گیا۔ عدالت میں اس نے اپنا بیان دیا جو ارحم کو سزا دلوانے میں بہت معاون ثابت ہوا۔ سبھی کی نگاہیں جج صاحب پر تھیں۔ عدالت نے تمام ثبوتوں، میڈیکل رپورٹس اور شواہد اور متاثرہ لڑکی کے بیان کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم نے نہ صرف زنا بالجبر کیا بلکہ ایک سازش کے تحت لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ اس سنگین جرم میں عدالت ملزم کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ
376, 324 اور 109 کے تحت عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے نے زویا کے دل کو پرسکون کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارحم کو پھانسی ہو، وہ اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں قید دیکھنا چاہتی تھی، اور وہی ہوا۔ شزا کو زویا نے گلے سے لگایا۔ زویا نے عاصم کا شکریہ ادا کیا جس نے ہر پل ہر موڑ پر اس کا ساتھ نبھایا۔ اب اس کا دل اس ننھی سی پری شزا پہ آ گیا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ وہ اس سے 10 سال چھوٹی ہے اور زیادتی کا شکار ہوئی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتا جو اسے ہی مانگ رہا تھا، اور اس نے اپنی خواہش زویا کے سامنے رکھ دی تو اس نے سوچ کا جواب دینے کا وقت مانگا۔ عدالت تسلیم کرتی ہے کہ مدعا علیہ نے عدالت کے سامنے جھوٹا اقرار جرم کیا اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی، تاہم عدالت یہ بھی دیکھتی ہے کہ ان کا عمل ماں ہونے کی مجبوری کے تحت تھا، نہ کہ کسی مجرمانہ نیت سے۔ چونکہ جرم کا اصل مجرم اب قانون کے شکنجے میں ہے، عدالت مدعا علیہ کو تنبیہ کرتے ہوئے باعزت بری کرتی ہے۔ ایک طرف ارحم کو عمر قید ہوئی تو دوسری طرف امبرین بیگم کو جرمانہ ادا کرنے کے بعد باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے اندر دیکھ کے دل کو پتھر نہ کر سکیں اور بہت روئیں، لیکن ارباز ہاشمی نے انہیں سنبھال لیا۔ بیٹے کی اس حرکت کو وہ بھی فراموش نہ کر پائے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ارحم اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ٹھہرے گا جس وجہ سے ارزم نے اسے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ تو غلط فہمی میں ساری سچائی نہ جاننے کی وجہ سے اسے وہاں سے آزاد کروا گئے۔ ضروری نہیں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ایک جیسی ہو، کبھی کبھی نیک ماں باپ کے گھر شیطان صرف اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ارحم اور شزا ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے۔ ارحم نے اس کو اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا کہا لیکن وہ نہ مانی۔ اس کی غلطی کہ اس نے یہ بات اپنی بہن کو نہ بتائی۔ والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، ماں نے ہی زندگی کے حالات سے لڑ کے انہیں پالا۔ 1 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور پھر یہ دونوں بہنیں تنہا رہ گئیں۔ ارحم نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے اس دن یونی میں اس کے ساتھ غلط کام کر دیا۔ وہ کسی کو بتا ہی نہ پائے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی کروا دیا، لیکن ارحم کے دوست نے امبرین ہاشمی کو سب بتا دیا۔ انہوں نے بیٹے کو بچانے کی خاطر ایکسیڈنٹ کا الزام اپنے سر لے لیا، پر جرم کو جتنا مرضی چھپا لو وہ ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، اور پھر ارحم کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عدالت سے نکلتے زویا کے قدم شزا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے کہ ارزم کی پکار پر تھمے۔ اپنے گھر؟ زویا کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک سکون تھا۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں میں ہوں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اپنی گاڑی کی جانب لیے بڑھا۔ ارزم؟ وہ شزا؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شزا پہلے ہی ارزم کی گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ مجبوراً اسے بھی ارزم کے ہمراہ جانا پڑا۔ وہ انہیں لیے اپنے دوسرے گھر آیا تھا۔ ارزم یہ یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ چلو آؤ اندر، یہ ہماری شزا کا گھر ہے۔ وہ باہر نکلتا شزا کا ہاتھ تھامے مسکراتے بولا۔ شزا بھی دھیما سا مسکرا دی۔ وہ شزا کو لیے اندر کی جانب بڑھا تو آنسو پہنچتے وہ بھی پیچھے ہی ہو گئی۔ وہ شزا کو لے کر ہاشمی ہاؤس نہیں جانا چاہتی تھی۔ شزا کی جو حالت تھی وہ اسے ہاشمی ہاؤس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی اسے بہت کیئر کی ضرورت تھی۔ ارزم نے اس کے لیے ایک کیئر ٹیکر کا بھی بندوبست کر دیا۔ وہ شزا کو کھانا کھلا کر میڈیسن دیتی روم میں آئی تو وہ ٹیرس پر شرٹ لیس کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں اس کا وہاں کھڑا ہونا زویا کو بالکل نہ بھایا اور اس کے پاس جاتے سگریٹ لے کر ہوا میں اچھال گئی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے زویا کو دیکھا۔ ابھی بیوی والے حقوق نہیں دیے کہ مجھ پر اتنا حق جما؟ وہ دھیرے سے بولتا اسے گہری نگاہوں کے حصار میں لے گیا۔ مجھے چاہیے بھی نہیں، چلو اندر۔ وہ اس کے بازو تھامے اس کے برہنہ سینے سے نظریں ہٹاتی اندر داخل ہوئی۔ زویا جاؤ سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ اپنا بازو چھڑاتا پاس پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا کہ زویا نے اس کے بٹن بند کرتے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، آ کر کمپنی دو۔ وہ نظریں چراتے اسی لیے بستر پر آ گئی۔ عجیب ہی شخص تھا، حق جتا کر گھر لے آیا لیکن اب دوری بنا رہا تھا۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ اسے اپنے سینے پہ سر رکھتے لیٹتا دیکھ دانت پیس کر بولا۔ زویا نے زیر لب اپنی مسکراہٹ دبائی اور ریموٹ سے لائٹس ڈم کی۔ تو کس نے کہا ہے صبر کرو؟ وہ دھیرے سے بولتی اسے حیرت زدہ کر گئی۔ مطلب وہ بھی اس کے لیے وہی جذبات رکھتی تھی۔
وہ ایک دم اس کا سر تکیے پر گراتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ بعد میں گلا تو نہیں کرو گی؟ وہ گھمبیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیسا گلا؟ وہ اس کی شرٹ کو پیچھے کر کے اس کے تن سے الگ کر دی۔ اس کے جذبات میں طغیانی مچا رہی تھی۔ کر بھی لو تو اب ارزم ہاشمی رکنے والا نہیں۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا اور اس پر ٹوٹ کر برسا۔ اچھی لگی کس؟ ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا یا داڑھی کی چبھن؟ وہ بیئرڈ اس کے گال کے ساتھ مس کرتا، اس کے لبوں پر چھوٹی چھوٹی کسز کرتا، خمار آلود لہجے میں پوچھ رہا تھا کہ جواباً وہ جنگلی بلی کی طرح اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گئے۔ دونوں ہی جھوٹے پیار کی رو میں لڑتے لڑتے سچا عشق کر بیٹھے تھے۔ اور رہی شیزا کی کہانی، تو اس کے زخم بھرنے میں بھی وقت درکار تھا۔ شیزا جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بہت مل جائیں گی جو ایسے حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اسے عاصم جیسا شخص مل رہا تھا۔ یہ اللہ کا اس پر خاص انعام تھا۔ پارٹ 2 کی ڈیمانڈ نہیں کریں، یہ ناول یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ نئے ناول کے ساتھ ملیں گے، تب تک اچھے کامنٹس کرتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔